الحمدللہ آج ہم نے جو احادیث تھی وہ 1006 سے لے کے 1024 تک، ٹھیک ہے. تو نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تو سب سے پہلی جو نعمت بہت بڑی کہ احادیث ہمیں پڑھنے کو ملی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے اور ان کے واقعات، تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہم انی نعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ اس نعمت کے زوال سے ہمیں بچانا. کہ علم کی محفل میں بیٹھ جانا بہت بڑی نعمت ہے نا، کہ ہم سیکھ لیتے ہیں کوئی چیز، کوئی اچھی بات سیکھ لیتے ہیں اور پھر اللہ ہمیں توفیق دے کے ہم اس کو اپنی زندگیوں میں بھی لا سکیں. ٹھیک. وتحولیاتک وفجاعت نسمتک وجمیع صفتک. آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں ادھر ادھر، لیکن اللہ کی کتنی بڑی نعمت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عافیت کے معاملے کے ساتھ ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم یہ کچھ احادیث دیکھ سکے. تو کیا سیکھا؟ آپ کے پاس اینوٹیٹ بھی ہے آپشن، آپ لوگ جو لکھنا چاہیں کوئی بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو بھی صدقہ جاریہ بنائے. اور سب سے پہلی حدیث کے حوالے سے ہم نے کیا عمل کا نقطہ لیا اپنے لیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت تھی، تو اس میں سے ہم نے کیا سیکھا؟ سسٹر جبیر ایک چیز شیئر کروں. جی جی بالکل. مجھے تصویر کے حوالے سے مجھے ایک چیز کا پتہ چلا. مجھے ایک وقت میں نا تصویریں بنوانے کا مجھے بہت شوق تھا نا، اور مجھے رکھنے کا بھی بہت شوق تھا. ایک تصویر اسٹل میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، بس ایک ہے لگی ہوئی. تو جب میں نے یہ پڑھا تھا اس سے پہلے بھی، تو مجھے اس وقت سے ذہن میں تھا کہ مجھے اس کو نا نکالنا ہے، اس تصویر کو مجھے ہٹا دینا. ابھی میں نے بلکہ کل رات میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی تھی کہ مجھے اس کو ہٹانا ہے یہاں پر نا. اور تو کیونکہ تصویر بنانے والے تو قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے اور اس میں فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے ہیں. تو اب اتنی ساری چیزیں پڑھ لی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز سے بالکل ہٹ جانا ہے، بالکل ہی ٹوٹلی ہٹ جانا ہے انشاءاللہ. کیونکہ یہ تو پھر یہ مقصد سے غافل کر رہی ہوں. اور تصویر دیکھ کر انسان کیا کرے گا؟ جو ہو گیا، جو ماضی تھا وہ چلا گیا. اب کیا کرنا ہے اس کو؟ تصویر اپنی ماضی کی دیکھ دیکھ کہ ہم کتنے خوبصورت ہیں، کتنے جوان تھے، تو انسان بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے آہستہ آہستہ. تو کیا کرنا اپنی جوانی کی تصویریں دیکھ کر. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ. اور نہ صرف بنانے والا بلکہ استعمال کرنے والے کے اوپر بھی ہم نے دیکھا نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے آسان کرے کہ ہم یہ ان ساری چیزوں سے نکل سکیں، کیونکہ بار بار انسان واپس مطلب اس کی طرف رغبت ہو جاتی ہے نا، شیطان بھی پھسلا دیتا ہے ہمیں. تو پہلی دفعہ ہم یہ اٹھا لیں، جو رہ جاتی ہے چیز وہ رہ جاتی ہے بعد میں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے اس پہ غور و فکر کرنا. اور کوئی اور چیز کو شیئر کرنا چاہیں آپ میں سے کوئی؟ اور اس سے شرک بھی پھیلتا تصویروں سے. بالکل ٹھیک ہے، تو شرک بھی پھیلتا ہے. اور آج کے کس فارمز میں ہمارے پاس موجود ہے نا، مختلف طریقے ہیں، چیزیں ہمارے پاس لوڈڈ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا کے رکھے. اس سے اور کیا ضرورت ہے یہ انفارمیشن ہمیں اس کو شیئر کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی، یہ اس نالج کو فیل کرتے ہیں. جی سسٹر جویریہ، میں نے بھی اپنے گھر میں تصویریں لگائی ہوئی تھیں، لیکن جب سبیل الجنہ جب کیا اس کے دوران میں نے جب یہ سیکھی تھی، میں نے آیات پڑھی تھیں جب کورس میں سبیل الجنہ کے دوران، جب پتہ چلا تھا کہ تصویریں لگانا اور اس سے فرشتے نہیں آتے اور یہ، تو میں نے سب تصاویر اسی وقت ہٹا دی تھی الحمدللہ. تو جی، تو اب یہ کہ ہم اپنے سوشل میڈیا کو بھی ہم چیک کریں، پروفائلز بھی چیک کریں، اور ہم بہت سارے اور بھی جگہ ہیں جہاں ہم مطلب کر لیں، خود ہی صفائی کر لیں تاکہ ہمارے بعد نہ کرنا پڑے کسی کو. رہے تو ہم سب کے لیے اس کام کو آسان کریں. جو حدیث نمبر 1007 تھی اس کے حوالے سے ہم نے کیا سیکھا؟ کوئی شخص کوئی چیز خریدے اور کسی کو اس وقت گفٹ کر سکتا ہے، وہ چیز دے سکتا ہے گفٹ میں. اور اس میں یہ تھا نا کہ بے کرنے والے جو ہے اپنی مرضی سے بات کو بدلنا چاہتے تو بدل سکتے ہیں، یعنی خرید کر واپس کر دیا. آپ سے امت کی سہولت کے لیے. اور اس میں یہ بھی ایک پوائنٹ کیا تھا کہ خریدار سے سودا خریدتے وقت اس میں تصرف کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، کوئی اور کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں؟ جی ایسے سے کرا آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی، اس میں ایک یہ بھی چیز تھی نا کہ جو جب تک کہ یہ نا کہ بیچنے والا اپنی مرضی سے بات بدل سکتا ہے جب تک کہ فائنل بات نہ ہونا. اس میں یہ بھی ایک پوائنٹ تھا کہ جب تک کہ فائنل مطلب سودا نہ ہو جائے تو بیچنے والا جو ہے وہ اپنی بات کسی طریقے سے بدل سکتا ہے. جس طرح یہاں پہ جو ہے وہ تحفہ کی صورت میں دیا گیا، تو یہاں پہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی سہولت کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور اگلے والے میں آپ دیکھ لیں جو ہے اس میں کیا ہم نے اپنے عمل کے لیے نقطہ لیا اس کے اندر. جی، اس میں بتاؤں سسٹر. جی
جی سسٹر فریدہ. اس میں یہ تھا کہ جو ڈیلنگ ہے ہماری وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے, مطلب کوئی بھی چیز ہڈن نہ ہو جو خرید و فروخت کے دوران اگر اس چیز میں کوئی کمی ہے, کوئی نقص ہے, ہمارا مقصد کسی کو نقصان دینا یا دھوکہ دینا نہیں ہونا چاہیے. تو ٹوٹلی فیئر کلیئر کٹ ڈیل ہو, اگر کچھ ہے تو وہ بتا کر دیں, مطلب چھپا کے دیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیلپ اس کہ ہم یہ کریں. ہم تو آج کل مطلب جو مسلمان ہم لوگ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہم نے کسی کو وہ بنا لیا, الو بنا لیا یا یہ کر لیا. صحیح بات ہے. تو اس پہ میں ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی جویریہ. جی ایکچولی میرے بھائی نے جب یہ بزنس اسٹارٹ کیا ہے تو ظاہر ہے بہت ہی ارلی اسٹیج میں, آف کورس تو زیادہ آپ کا لگ رہا ہوتا ہے پیسہ. تو وہ مجھے بتاتا ہے جب بھی آ کے کہ جب وہ کسی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وینڈر سے اور کبھی کچھ نقصان ہو جاتا ہے, جب اس نے کچھ چیز آرڈر کی تو وہ آرڈر اتنا وہ خراب ہو گیا, مطلب پہنچا اس تک کہ وہ خراب تھا, نہ اس کا قصور تھا نہ ان کا قصور تھا. تو اس نے کہا کہ حالانکہ کوئی بات نہیں ڈیل ہوئی تھی, چاہتے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم کو پیسے نہیں دیں گے, لیکن اس نے کہا کہ میں نے بہت فیئر بات کی. میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آدھا نقصان آپ برداشت کریں, آدھا میں کرتا ہوں, بیکاز ہم دونوں میں سے کسی کو نہیں پتا تھی بات, میرا بھی قصور نہیں آپ کا بھی نہیں. تو وہ بندی اتنی خوش ہوئی, وہ بہت ہی چھوٹا بزنس تھا, اس نے اتنی خوشی کری کہ مجھ سے آج تک اتنی فیئر ڈیلنگ کسی نے نہیں کی. میں آپ کو اگلا آپ کا پروجیکٹ جو ہے نا وہ مطلب جو آپ کے اماؤنٹ آپ نے پے کیا اس کو اس میں سے نکال دوں گی, اگلا آپ کا آرڈر جو ہے. مطلب وہ خود ہی اتنی خوش ہو گئی. تو اس نے یہ کہا تھا, میرا بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگوں نے اسٹارٹ میں یہ سوچا کہ کسی سے بھی کوئی بھی ڈیلنگ ہوگی نا, ہم ان کو ایک تو ایک مارکیٹ کی پرائس پہ دیں گے, مطلب غلط پرائس نہیں دیں گے, کم نہیں کریں گے. جیسے پاکستان میں اگر آپ کسی کام کروا رہے ہیں تو آپ سستا نہیں کر دیں گے. تو وہ مجھے کہتا کہ ہم نقصان برداشت کر لیں گے بٹ کام صحیح کریں گے, بیکاز وہ والی بات ہے نا کہ سب سے زیادہ سخت احکام جو ہیں وہ اسی مال تجارت کے بارے میں ہے نا. تو مجھے بڑا اچھا لگا اس کا یہ پوائنٹ کہ وہ خود ہی خوش ہو گئی, اس نے کچھ بھی نہیں کہا, نہیں since you gave me that offer I will already take that amount out of it. تو میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ خود ہی ہیلپ کر دیتا ہے آپ کی. اور یہ جزاک اللہ خیر کہ آپ نے شیئر کیا, بیکاز جب ہم پریکٹیکلی آتے ہیں نا تو یہ رول ماڈلس ہمیں نظر نہیں آتے سم ٹائم سوسائٹی کے اندر نا. تو یہ اس طرح کے جو ہمارے مطلب فیئر ٹریڈز ہیں اور جو لوگ مطلب اس پہ کام کرتے ہیں, وہ کہانیاں ہمیں نکالنی چاہیے, دوسروں تک لانی چاہیے, تاکہ باقی سب کو بھی اس کی رغبت ہو. اور یہاں پہ اس سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی چیز جیسے اگر آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو بہت کلیئرلی بتا دیتے ہیں. ایون جو لفظ ہوتے ہیں نا کہ اس کی منٹ کنڈیشن ہے یا لائک نیو ہے, یا تو وہ اس کو بہت سوچ سمجھ کے اس کو وہ لکھتے ہیں. لیکن ٹپیکلی ہم اپنے اس میں دیکھیں تو ہم لوگ خراب بھی چیز کو بھی سم ٹائمس کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی لائک نیو ہے, ٹھیک ہے, کوئی آ تو جائے, کسٹمر تو آ جائے نا, پھر دیکھا جائے گا. تو بہت اب دیکھیں نا جاویدہ سسٹر, جب بھی نہیں یہاں پر آپ کوئی چیز خریدتے, کوئی اگر ڈیفیکٹو چیز ہے تو آپ کو بتا دیتے کہ اس میں یہ چیز خراب ہے, بالکل تو وہ آپ کو پھر اس پہ بھلے اس پہ آپ کو کچھ پرسینٹ آف دیتے ہیں, 10% 15% جو بھی چیزیں آف دے کر آپ کو, وہ جھوٹ بول کر نہیں بیچتے ہیں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ چیز, اس کے اوپر یہ چیز مسنگ ہے یا یہ بھی ہے نا. جی. اس میں میں ایک شیئر کرنا چاہوں گی سسٹر جویریہ کہ میرے ہسبینڈ کچھ خرید کر رہے تھے کوئی بلڈنگ, تو وہ جو بیچنے والا تھا اس کو نا کچھ رقم اور اوپر چاہیے تھی, حالانکہ وہ اس کی بنتی نہیں تھی, لیکن اس کو چاہیے تھا تھوڑا سا اور. تو میرے ہسبینڈ نے اس کو وہ دے دی, حالانکہ وہ تھی نہیں مطلب اس کی, تو وہ دے دی. تو اس سے وہ یعنی تاکہ وہ جو خریدنے والا جو بیچنے والا ہے نا, تاکہ وہ خوش ہو جائے کہ وہ جو ڈیلنگ میں جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو, تو وہ خوش ہو جائے. تو اس کی صرف خوشی کے لیے انہوں نے اس کو تھوڑے ایکسٹرا پیسے دے دیے. لیکن اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس وقت تو ہمیں لگا کہ ہمیں تھوڑا سا نقصان ہوا ہے, لیکن اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہمیں اس کاروبار میں بہت برکت اللہ نے دی, کیونکہ ہم نے اس کو خوش کیا تھا. احسان کے ساتھ ہی ہر معاملے کے ساتھ احسان کرنے والا بنائے انشاءاللہ. تو بازاروں کے بارے میں کہا, کیا ہمیں پتہ چلتا ہے بازاروں کے حوالے سے, ہمیں کیا پتہ چلا یہ میں بتاؤں, جی جی بازار زمین کا بڑا خطہ ہے, اس میں اس میں فتنہ فساد بہت پھیلایا جاتا ہے. بازار میں شور غل بہت ہوتا ہے, تو اس میں فتنہ فساد کا بھی بہت خدشہ ہوتا ہے. تو اس میں جانے سے ضرورت کے تحت آپ جا سکتے ہیں, لیکن اننیسیسری جانا وہ بھی ایک فتنہ ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور فیل کرتے ہیں کتنے لوگوں کا بازار جانا کم ہو گیا الحمدللہ آئی تھنک سبھی کا کم ہو گیا, مجھے تو لگتا ہے. ہسبینڈ سب کے خوش ہیں. تو کیا کہتے ہیں بازار کو, عربی میں کیا کہتے ہیں بازار کو؟ سوق. ہاں بالکل بالکل الحمدللہ. مجھے اکثر میں فینٹیسائز کرتی ہوں کہ جنہ کے اندر وہ سوق ہوں گے نا, مارکیٹ پلیسز, جہاں پہ ہم جو دل کرے گا وہ اٹھائیں گے وداؤٹ ایون اینی پے اور اینی تھنگ نا. تو اکثر جو ہے میں بڑی مطلب مجھے
खदरबत होती है सोच के कि अच्छा वहाँ मैंने बाजार जाना है। اور آپ کے unnecessary پیسے بھی بچ جاتے ہیں جو خرچ ہوتے ہیں. بالکل، کیونکہ یہاں تو آپ بازاروں میں جاتے ہیں مینی ٹائمس آپ پرائسز دیکھ کے آ جاتے ہیں کہ اچھا لیں گے، اچھا چلو کوئی بات نہیں ابھی ضرورت نہیں ہے، رائٹ. لیکن وہ کتنا مزہ آئے گا کہ ان بازاروں میں ہم جو دل کرے گا اور وداؤٹ اینی مطلب پیمنٹ کے ہم وہاں پہ اٹھایا کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب وہاں پہ خوب انجوائے کریں ان بازاروں میں بھی الحمدللہ. زیادہ تر بازار جب جاتے ہیں کوئی سیل پہ چیز ہوتی ہے تو unnecessary کا جو ہمارا بجٹ ہوتا ہے وہی آؤٹ کر کے آ جاتے ہیں کہ زیادہ لے کے آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ پھر اسی کو سنبھالتے اسی کو نبٹتے رہتے ہیں نا، تو اور وہ پھر وہ اور ہوڈر کی طرح چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو آپ کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. وہ سب کچرا ہی جمع ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور آج کل مطلب اب یہ آن لائن پہ آپ دیکھ لیں تو آن لائن پہ ہی آپ چلے جائیں تو کتنا ٹائم اس میں نکل جاتا ہے نا کہ ان چیزوں کو ہی دیکھتے رہنے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے. اتنا اچھا ہے ہمارا دین، ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اگر ان چیزوں پہ ذرا سا وہ کر لیں تو واقعی مطلب ہماری یہ جو لائف ہے کتنی خود بخود ہم نے اپنی لائف کو اپنے اعمال سے اتنا ہارڈ کر لیا، کتنا آسان ہو جائے، گھر بھی صاف ستھرا رہے. ایک بات اس حوالے سے کریں کہ کچھ مسئلہ ہی unnecessary جمع کر کے بیٹھے ہوئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا ہم نے یہاں پہ اکٹھا کیا ہوا ہے. اور مجھے اکثر یہ لگتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ بندہ اتنا کام نہیں کر پا رہا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھاری اپنے اوپر وہ چیزوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے نا، تو اسی کی وجہ سے پھر مشکل ہو جاتی ہے، رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ کریں اور اتنا ہی رکھیں. آمین. چلیے آگے آئیے. اب بتائیے کہ یہاں پہ ناپ تول جو ہے، جو قرض اتارنا چاہیں تو اس میں کیا ناپ تول کرنا چاہیے؟ جو قرض اتارتے وقت اگر نمبر 1014 میں آ جائے تو کیا ہم نے اپنے لیے عمل کا نقطہ لیا اس میں؟ ناپ تول کون سی حدیث نمبر ہے؟ 1014. اس میں انہوں نے ان سے کہا تھا نا ان کے فادر کے اوپر ڈیٹ تھا اور وہ پے کرنا چاہ رہے تھے. اس میں یہ بھی تھا نا سسٹر جویریہ کہ اگر ہماری نیت ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے. اگر ہماری نیت قرض ادا کرنے کی. بالکل صحیح، آپ نے یہ بالکل اچھی بات کہی. مجھے بس یہی پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنا تھا کہ اگر آج ہمارے اوپر کسی کے اوپر بھی، ہم میں سے کسی کے اوپر بھی کوئی ڈیٹ ہے موجود، کسی بھی طرح کا کوئی چیز ہم وہ کرتے ہیں تو نیت تو کر لینا. اس وقت یہاں بیٹھے بیٹھے ہم نیت کر لیں کہ ہم نے وہ پے آف کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور کم میں ہی اتنی زیادہ برکت ہوتی ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. اور آپ کام وہی کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، مگر کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے کیونکہ آپ نے نیت کی ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے مجھے وہ. یہ پڑھتے ہوئے نا مجھے اپنا وقت یاد آ گیا کہ ایک وقت میں ہمارے اوپر گھر پہ جیسے تھا اور جب احساس ہوا کہ نہیں یہ پے آف کرنا ہے تو پھر ہم نے بیٹھ کے مطلب باقاعدہ حساب لگایا کہ اتنا گولڈ جویلری میں پڑا ہوا ہے، اتنا اسٹاکس میں ہے، اتنا یہ لیکوڈ ایسڈ اتنا پڑا ہے. تو سارے کو حساب لگا کہ اچھا ہم کس طرح سے بس اس کو جلد از جلد ختم کر دیں نا اب اپنی زندگی میں. جب تک نہیں پتا تھا لیکن اب جب پتا چل گیا تو پھر ہم اس کو ختم کر دیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو کسی بھی ایسے معاملے میں کوئی بھی فینسی نیم کے ساتھ ہو، فائنینسنگ ہو، جو بھی ہو، اپنی چادر وہ دیکھتے ہیں پاؤں اتنے ہی پھیلائے جتنی چادر ہے. تو اچھا. اور اس میں ایک بات شیئر کروں گی کہ میری اپنی بیٹی کی بات ہے، لیکن میں صرف اس کے لیے کہ شاید کسی کو اس سے وہ، تو اس کے ہسبینڈ جب اس کی شادی ہوئی تو وہ لوگ گھر لینا چاہ رہے تھے تو اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ میرے سامنے ہی کہا، میں نے کہا تم یہ گائیڈنس ہے یہ والا لے لو. تو اس نے کہا کہ یہ نہیں، یہ بھی مجھے صحیح نہیں لگتا، بس میں پوری زندگی کرائے پہ رہ سکتا ہوں لیکن میں جو ہوں سود والا کوئی کام نہیں کروں گا. آپ یقین کریں ان کے لیے ایسے درد بن گیا راستہ کہ ان کو گھر بھی مل گیا ماشاءاللہ. اور جنہوں نے گھر لیا انہوں نے کہا تم اس طرح گھر لو کہ مطلب تم جو ہے بس ہم کو کرایہ دو. اور اس میں لکھ لیا انہوں نے کہ لیسٹ پر جو بھی اس طرح سے کہ ایک برا معاہدہ بھی بن گیا. اب وہ ہر مہینے جیسے 2000 3000 جو بھی دیتے ہیں وہ ان کا اس میں جا رہا ہے. مطلب یہ کہ ہاں، اور انہوں نے ڈاؤن پیمنٹ جتنا ان کے پاس تھا 30-40 ہزار جو بھی تھا وہ انہوں نے دے دیا اور ماشاءاللہ اتنا اچھا گھر مل گیا. تو نیتوں کا دار مدار میں تو کہتی ہوں ان کی نیت اتنی خالص تھی. اللہ کے پاس نا الحمدللہ رب العالمین. اور یہاں پہ یہی امریکہ میں اس طرح ہونا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرا دیا کہ ان کی نیت سالڈ تھی. اور بہت ساری چیزیں دیکھی، ڈراپ شپنگ آج کل جیسے کہتے ہیں، بڈنگ ہے، بہت ساری چیزیں معاملات ہیں جو آج کل مطلب ٹریڈ میں انوالو ہے. لیکن آخری سوال آپ سے پوچھ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا
خریدتے ہوئے تو ہم نے ناپ کے لینا ہے، لیکن دیتے ہوئے، اس کو پکاتے ہوئے، کرتے ہوئے ناپ کے کام کرنا ہے کہ کھلے دل سے کام کرنا ہے؟ کھلے دل سے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں وسعت دے اور ہم سب کے لیے سسٹر جویریہ یہاں پہ ایک پوائنٹ مس ہوا تھا، یا پروبیبلی آپ آگے شیئر کریں گی، کہ جو ہے قبضہ لیے بغیر جو ہے وہ مال بالکل آگے فروخت نہ کریں، پہلے مال کا قبضہ لے لیں. ڈراپ شپ بھی کہتے ہیں نا کہ وہ اگر آپ اس کو جی کریں تو وہ آپ جیسے ایفیلیٹ پروگرامز بھی ہیں اور بہت اس طرح کی چیزیں ہیں، اور بہت بہت مشکل میں پڑتے ہیں لوگ کہ وہ آرڈر لے لیا لیکن وہ ڈلیور نہیں کر پا رہے نا. تو جی واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تمام یہ مشکلات جو ہم نے خود ہی کریٹ کی، اور بہت اچھی آپ لوگوں نے چیزیں شیئر کی ہیں. مارکیٹ جانا ہے پرپس کے ساتھ، دعا پڑھ کے، دعا یاد ہے سب کو مارکیٹ میں داخل ہونے کی انشاءاللہ؟ نہیں، کون سی ہے؟ 1 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. جی بالکل، آج آپ اس کو دیکھیے گا کہ لا الہ الا اللہ جی. وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو یہ پوری اس کا میں شیئر کروں جویریہ، کر دیجیے گا. اور میں ہمیشہ پڑھتی ہوں کیونکہ اس میں لکھا تھا اور میرا پرسنل تجربہ ہوا ہے سچ میں. تو یہ پڑھ کے آپ جاؤ تو آپ سے میں نے وہاں کے جو لوگ ہیں نا ہمیشہ بہت نائس ہو جاتے ہیں. تو میں نے بچوں کو بھی یہی سکھایا ہے، تم سے بات کرو تو وہاں پہ جو آپ کام کرنے والے ہیں وہ آپ ان سے کچھ بھی بات کرو یا کچھ پوچھو تو پریکٹیکلی بہت آپ سے اچھی طرح بات میں آپ کرتے کو ہیں. 1 لاکھ گڈ ڈیڈز مل جاتے ہیں نا، مطلب 1 لاکھ گڈ ڈیڈز آپ کو ڈپازٹ ہو جاتے ہیں. آپ کو کچھ اندر ملے نہ ملے لیکن آپ کو گڈ ڈیڈز مل جائیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ تمام معاملات میں ہمارے لیے بہترین کارساز ہوں. اور اگلا ہم کھول لیں انشاءاللہ اپنے لیے، اور ریمائنڈر ہم سب کے لیے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ ہم نے خود بھی سیکھنا ہے اور اپنے مردوں کو بھی سکھائیں، اپنے بچوں کو جنہوں نے اگلے ان معاملات میں زیادہ ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کریں. اور اب ہم انشاءاللہ رہی کوئی مفہوم تو ریڈی ہیں سب، نکال لی اپنی بکس آپ نے انشاءاللہ. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.